غزل آج جو ہم نے غزل پڑھنی ہے وہ ہے میر تقی میر کی پہلی غزل، جس میں وہ سبق دے رہے ہیں کہ انسان والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ پورا جو اس کا مرکزی خیال ہے، یعنی پوری غزل کا، وہ اس صورت کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ کیا بتا رہے ہیں کہ انسان یہاں آیا ہے تو آنے کا مقصد ہے، خلیفہ بنایا گیا، اس مالک نے بنایا ہے تو پھر اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ یہ نہیں کہ ایسے بنا دیا جاؤ بھائی آپ سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا، کچھ پوچھا نہیں جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، نہیں، بلکہ ایک ایک لمحے کا حساب کتاب ہونا ہے، ایک ایک لمحے کا۔ اور یہ کرامن کاتبین بٹھا دیے ساتھ، آپ کے اتار چڑھاؤ جو بھی ہونا ہے، خیالات جو بھی آپ کے ذہن میں پیدا ہونے ہیں، جو بھی سوچیں گے، جو بھی کریں گے، جیسا بھی کریں گے، وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اچھا ہو یا برا ہو انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سنوار کے اس مالک کے سامنے پیش کرے۔ امانت ہے، پورا ڈھانچہ انسان کا امانت ہے، تو امانت میں خیانت جو کرتا ہے وہ اس سے پوچھا جاتا ہے، اس سے حساب لیا جاتا ہے۔ تو پہلے شعر میں وہ کہتے ہیں کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ انسان کی ہستی کیا، ایک بلبلے کی مانند ہے۔ یہ نمائش جو دنیا کی نمائش ہے، یہ ایک سراب ہے، ایک دھوکہ ہے۔ اور بلبلے کی مثال دے کے کہتا ہے کہ چاند لمحے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بلبلہ ہے، اس کا ایک نمونہ ہے، سامنے ہے، وہ نظر آ رہا ہے، اور چاند لمحوں کے بعد دیکھیں گے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ انسان جو ہے، یہ دنیا جو ہے، یہ محض ایک نمائش ہے، اور نمائش جو ہے وہ عارضی چیز ہے۔ جیسے ہی مثال کے طور پر وزیر اعظم دورہ کرتا ہے، جی رمضان جو بازار لگا ہے، ٹھیک ہے جی لگ گیا، اتوار بازار لگا ہے جی لگ گیا، تو جیسے ہی وزیر اعظم دورہ کر کے واپس جائے گا، آج چیز ختم۔ اسی طرح انسان شادی کرتا ہے، اس ولیمے پہ انتظام کیا جاتا ہے، طرح طرح کے انتظامات ہوتے ہیں۔ جیسے ہی شادی کا اختتام ہوتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے، وہ نمائش جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، وہ نمائش جو ہے وہ جو خوبصورتی ہے وہ ساری ختم کر کے پہلا جیسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی وہ نمائش کی طرح ہے۔ انسان یہاں ہے، نمائش کر کے چلا جائے گا، لیکن کامیاب انسان وہ ہے، بہتر انسان وہ ہے کہ بار بار آپ کو کہا گیا ہے کہ ہر انسان دنیا میں ایک فنکار کی مانند ہے، اور دنیا جو ہے وہ ایک اسٹیج ہے، تو ہر بندے نے آ کے اسٹیج پہ اپنے فن کا مظاہرہ کرنا ہے، وہ کیسا کرتا ہے، اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے۔ لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اچھا ہی کرے، تاکہ کل کو قیامت کے دن اللہ اور اس کے محبوب کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو یہی وہ سبق دیتا ہے کہ انسان کی زندگی ایک بلبلے کی مانند ہے، اس نے ختم ہونا ہے، اس کو بقا نہیں ہے، اس کو فنا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور یہ نمائش جو ہے ایک سراب ہے، دھوکے میں مت رہیں، یہاں سے چلے جانا ہے، ہر انسان نے چلے جانا ہے، بقا کسی کو نہیں ہے۔ بقا صرف اس ذات کو ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، جو پہلے دن سے ہے اور آخری دن تک رہے گی، صرف اسی کو بقا ہے، باقی ہر چیز کو فنا ہے۔ یہ محض دھوکہ ہے، چل چلاؤ ہے، یہاں کسی نے نہیں رہنا، بقا کسی کو نہیں ہے، فنا ہر بندے کو ہے، ہر ایک نے جانا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دیکھ لیں، ہم اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں، آ رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں، یہ چل چلاؤ ہے، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ تو لہذا انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے، اپنے آنے کا مقصد سمجھے۔ انسان کو بنایا کیوں گیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو لہذا اپنے آنے کا مقصد یہی ہے کہ اس مالک کو راضی کر کے انسان جائے۔ دوسرے شعر میں وہ اب یہ حقیقی شعر سے مجازی کی طرف آ گیا، پہلا شعر حقیقی ہے، دوسرا مجازی ہے۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، یعنی میرے محبوب کے لب کیسے ہے، وہ ایک پورا جو ہے وہ حسن کا ایک پیکر ہے، ایک نمونہ ہے، ایک منبع ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کے سب سے زیادہ متاثر کن جو چیز ہے
وہ اس کے لب ہے. جیسے وہ بات کرتا ہے، بات کرنے کے لیے لب کھولتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے پھول کی پتیاں جھڑ رہی. یہ محبوب ہے. اور عاشق کی اپنی ایک سوچ ہے، عاشق کے تصورات ہیں، عاشق کا ایک تخیل ہے. وہ اپنے محبوب کو یہاں سے اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں لے جاتا ہے. یعنی محبوب کی بڑی تعریف کرتا ہے کہ میرے محبوب سے پیار میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے محبوب کے جو لب ہیں جب وہ کھلتے ہیں، خواہ وہ میرے لیے نفرت میں کھلے یا محبت میں کھلے، وہ مجھ سے محبت کا اظہار کرے یا نفرت کا کرے، لیکن جب وہ کھلتے ہیں تو ایسے لگتا ہے، میں ایسے خوش ہوتا ہوں، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے پھول کی پتیاں جھڑ رہی ہوں اور میں ان کو چون رہا ہوں. یعنی محبت کی حد اس وقت ہوتی ہے جب انسان کو محبوب کی نفرت بھی محبت لگے، محبوب کی اچھائی بھی اچھائی لگے اور برائی بھی اچھائی لگے، اچھا بھی اچھا لگے اور برا بھی اچھا لگے. تو وہ محبوب اس وقت وہ عاشقی جو ہے وہ منظر کی طرف رواں ہوا ہے. عاشق اپنے محبوب کو پانے کے لیے اس کو حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے محبوب کو ہر لحاظ سے پیار کرتا ہے اور محبوب کی ہر ادا سے پیار کرتا ہے. اور عاشق ہوتا ہے وہی ہے جو اپنے محبوب سے ہر طرح سے پیار کرتا ہے. یہ نہیں محبوب مجھے پیار آپ سے ہے لیکن میں آپ کا ادب نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا. تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں سے. جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا پہلے ادب کیا جاتا ہے، اور محبت سے پہلے ادب آنا چاہیے، پھر کامیابی ہے. تو چشم دل کھول اس بھی عالم پر. اب پھر یہ حقیقی شعر ہے. چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کسی ہے. یعنی انسان کو آنکھیں کھول کے رہنا چاہیے کہ یہ خواب گاہ ہے، دنیا خواب گاہ ہے. جیسے انسان رات کو خواب دیکھتا ہے، صبح اٹھتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا محض ایک خواب ہے، اور خواب جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا. کوئی خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے خواب پورے ہوتے ہیں. تو لہذا انسان کو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. بار بار تلقین یہی کی جا رہی ہے کہ انسان چاہیے اپنا مستقبل سنوارے، اپنی آخرت سنوارے. یہاں رہ کر کامیاب وہ شخص ہے. اسی لیے حضرت علی مولا کرم اللہ وجہ کریم کا فرمان علی شان ہے کہ سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو رات کو سونے سے پہلے اپنے دن کا حساب کر کے سوئے کہ اس نے کیا پایا، کیا کھویا، کیا نیکی کی، کیا بدی کی. وہ کامیاب شخص ہے. تو اسی لیے ہمیں بھی آنکھیں کھول کے رہنا چاہیے کہ ہم سے پہلے کتنے لوگ چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے. آج ہمارے پاس موقع ہے کہ وہ فلاں مر گیا ہے تو ہمیں اپنے زیادہ سے زیادہ اس مالوں کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے، نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے، خلوص سے پیش آنا چاہیے، وفا سے پیش آنا چاہیے، ہر ایک سے پیار سے پیش آنا چاہیے. یہی کامیابی ہے. اگر یہ اس سے برعکس چلیں گے، آپ دھندوں میں لگ جائیں گے، میں بڑا ہو جاؤں، میرے پاس دولت زیادہ آ جائے، یہ روپے پیسہ آ جائے، میری جاہ ہو، میری عزت ہو، وقار ہو، لوگ عزت کریں، تو وہ وقار عارضی ہے، وہ عزت عارضی ہے. اصل عزت جو ہے وہ اس مالک کے سامنے پیش ہونا، اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے نیکی کر کے جانا، نیکی کو اپنے پاس رکھنا، نیکی کو آگے پھیلانا، برائی سے خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا، یہ کامیابی ہے. اب بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں. محبوب کی محبت ہے، محبوب کی محبت اس کو قید کے لے جاتی ہے. کہاں لے جاتی ہے کہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت آپ اضطراب کی ہے کہ میرے محبوب میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، تیرے بغیر رہ نہیں سکتا، تجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور اتنے دکھ بھی سہ نہیں سکتا. لہذا میرے محبوب میں بار بار تیرے در پہ اس لیے آتا ہوں تاکہ کسی نہ کسی بہانے میرے محبوب کی دید مجھے حاصل ہو جائے، دیدار مل جائے، میرے محبوب کا مکھڑا دیکھ لیا جائے، اور کسی نہ کسی بہانے سے میرا محبوب مجھے نظر آ جائے. تو عشق جو ہے پہلے محبت، پھر عشق جو ہے جنون میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس وقت جب عاشق اپنے محبوب کی یاد میں تڑپتا ہے، روتا ہے، اس کے بغیر رہنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس وقت سمجھ لیں کہ اس کی محبت جو ہے وہ عشق سے آگے سے گزر کر اگلی ڈگری میں یعنی جنون کی ڈگری حاصل کرنے جا رہی ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان سچا ہو، اور یہ نہ ہو کہ جذبہ شہادت ہم بھی رکھتے ہیں مگر سنا ہے وہ گولی مار دیتے ہیں. جب وہ ڈر جائے تو ڈرنے والے وہ عاشق نہیں ہوتے، وہ بزدل ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑی مثال سیدنا
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی مثال ہمارے سامنے ہے. ہماری سوچ چھوٹی ہے، ہم صرف جتنی سوچ ہے اس کے ارد گرد رہتی ہے. جبکہ آج کی یہ ہے کہ سیدنا بلال حبشی نے اپنے آپ کو نبی پاک کی خاطر پیش کر دیا. یہی عاشق جب سیدنا ویس کرنی بنتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں. تو یہی جدید دور میں آ جائے تو غازی علم دین شہید بن دیکھ کے نبی پاک کی ذات میں قربان ہو جاتے ہیں. تو لہذا عشق جو ہے وہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو دیکھے. اور این اسی طرح مجنو جو ہے وہ بار بار لیلا کے گلی کوچوں میں سے گزرتا ہے تاکہ کسی نہ کسی بہانے مجھے اپنے محبوب کا دیدار ہو جائے. تو لہذا یہ عاشقی جو ہے یہ اس وقت زیادہ مزہ دیتی ہے، سرور دیتی ہے جب انسان کا لگاؤ بھی سچا ہو، انسان خود اس کو پانے کی بھی کوشش کرے اور محبت میں سچائی بھی دکھائے، وفا بھی دکھائے اور محبوب کے بغیر رہنا بھی گوارا نہ کرے. اس وقت وہ سچا عاشق ثابت ہوتا ہے. پھر جو بولا کہا یہ آواز اسی خانہ خراب کسی ہے. وہ کہتا ہے میرے محبوب، میں اپنے محبوب کی بزم میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ میرا محبوب ہر ایک سے باتیں کر رہا ہے، ہنس کے جواب دے رہا ہے، ہنس کر ہر ایک سے ہاتھ بھی ملا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے ہر ایک کو. جیسے میں پہنچتا اور میری اس کی نظر مجھ پہ پڑتی ہے، وہ کہتا ہے فوراً اس کا جو چہرے کے تاثرات وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے وہ کم ظرف آ گیا ہے، وہ مجھے بدنام کرتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، یہ میرے پیچھے پیچھے بھی رہتا ہے. تو وہ کہتا ہے میں اپنے محبوب کے بغیر رہ نہیں سکتا. میرے محبوب آپ کچھ بھی کہے، میں نے آپ کے بغیر نہیں رہنا اور میرا آپ کے بغیر گزارا ہو نہیں سکتا. لہذا آپ کچھ بھی کہے میں تو آپ کا عاشق ہوں. اور محبوب کہتے رہتے ہیں، اور محبوب کے کہنے میں خواب و نفرت سے کہے یا محبت سے کہے تو عاشق لوگ ان پہ بھی فدا ہوتے ہیں، قربان ہوتے ہیں. پھر آتش غم میں دل گناہ شاید دیر سے وہ کباب کیسی ہے. یعنی محبوب کے ہجر و فراق میں تڑپتا ہے، روتا ہے، اور محبوب کا ہجر اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ ہر وقت بلکتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے، کسی نہ کسی بہانے محبوب کی زیارت ہو جائے، محبوب کی دید حاصل ہو جائے، محبوب کا مکڑا دیکھ لیا جائے. لیکن وہ کہتا ہے نہیں، محبوب اپنا مکڑا دکھانا گوارا نہیں کرتا، میرے پاس آنا گوارا نہیں کرتا اور مجھے اپنا جلوہ دکھانا گوارا نہیں کرتا. تو اس کے ہجر و فراق نے مجھے تڑپا تڑپا کے کیا ہے گوشت جو ہے جیسے وہ کباب بن جاتا ہے بار بار بنا جائے اس کو. وہ کہتا ہے اسی طرح میرا دل جو ہے محبوب کے ہجر و فراق میں بن چکا ہے، محبوب کی یاد میں ختم ہو چکا ہوں، لیکن میرے محبوب کو مجھ پہ ترس نہیں آ رہا. خدا کرے کہ میرا محبوب بھی مجھ پہ ترس کھائے اور مجھے اپنے سینے سے لگائے تاکہ میری ساری مصیبتیں، پریشانیاں، علام جو ہیں، مصائب جو ہیں، یہ ہجر جو ہے وہ مثال میں تبدیل ہو جائے اور مجھے بھی ایک نئی راحت، نئی خوشی میسر آئے. اور آخری جو اس کا مقطع ہے جس میں وہ میر تقی میر صاحب فرماتے ہیں میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے. اب وہ اپنے محبوب کو ملنے کے لیے جاتا ہے، دستک دیتا ہے، محبوب سو رہا ہے. محبوب سو رہا ہے تو وہ آنکھیں ایسے ایک آنکھ کھول کے وہ بھی آدھی سی تو عاشق کو دیکھتا ہے. تو عاشق کہتا ہے جیسا وہ اثر تھا آدھی آنکھ کھلی جو اس نے مجھ پہ نظر ڈالی تھی، وہ خمار، وہ شراب، وہ نشہ جو ہے اس نے میرے اندر جو موجن کیا تھا وہ آج تک میں نہیں بھول پایا. کیوں؟ تو وہ دیکھنے کا الگ ہی ایک فن تھا، ایک طریقہ تھا، ایک انداز تھا جس نے میرے اوپر ایک نئے تیر نظروں سے وار کیا، نئے تیر چلا دیے اور مجھے مزید زخمی کر دیا. اور میں اپنے محبوب کی محبت میں مزید جو ہے وہ اس کی محبت میں موزن ہو گیا اور اس کی محبت مجھے میرے دل میں مزید سرایت کر گئی اور اس نے مجھے ایک نئے زخم، طرح طرح کے نئے زخم لگا دیے. پہلے گھاؤ نہیں بھر رہے تھے اس کے ہجر و فراق کے. تو اب جب اس نے دوبارہ مجھ پہ نظر ڈال کے مجھے دوبارہ زخمی کیا تو نہ پوچھو کہ اس نے کیسے نمک پاشی کی اور میرے زخم نئے جو ہے وہ پہلے سے تازہ ہو گئے اور ان کے اندر ایک نئی تازگی آئی جس کی وجہ سے مزید انہوں نے مجھے رلانا تڑپانا شروع کر دیا. اور میں اپنے محبوب کو پانے کے لیے کچھ بھی ہو جائے، جیسے بھی ہو جائے، میں اپنے محبوب کو پانے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا، کوشش کروں گا تاکہ میرا محبوب مجھے مل جائے. اور میرے محبوب نے جو شراب اپنی نظروں سے جو شراب مجھ کو پلائی ہے اس کا نشہ میں زندگی بھر کبھی بھی اور کسی صورت میں نہیں بھول پاؤں گا.
کیونکہ اس کی نظروں کے اندر ایک چاشنی تھی، ایک لذت تھی، اور ایسا ایک نشہ تھا، ایسا خمار اس نے مجھے پلا دیا کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور خدا کرے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے، اور اسی طرح یہ شراب محبت پلاتا رہے، اور اپنی نظروں سے پلائے یا اپنے ہاتھوں سے پلائے، پلاتا ضرور رہے اور اپنا آپ ضرور دکھاتا بھی رہے، دین بھی کراتا رہے، اور میرے پاس آتا جاتا بھی رہے، تاکہ میں مجھ جیسا عاشق اس کا دین اور اس کا دیدار پاتا رہے۔ تو یہ سارا کچھ اس نے کمال کر دیا کہ یعنی پہلی غزل، اس غزل کا پہلا شعر حقیقی، دوسرا مجازی، پھر حقیقی، پھر مجازی، پھر آگے مجازی مجازی۔ تو مجاز کے بعد جب انسان مجاز میں آتا ہے، انسانی دنیا سے محبت کرتا ہے، پھر اس محبت سے تنگ آ کے مجبور ہو کے پھر ادھر لو لگاتا ہے، تو پھر وہ اپنے دور کا علامہ اقبال بنتا ہے۔ تو خدا کرے کہ ہمیں یہ سمجھ بھی آ جائے کہ یہ تشریح ہوتی کیا ہے، ہم نے اس کو کرنا کیسے ہے، نمبر لینے ہیں یا نمبر ملانے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہم نے نمبر لینے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تشریح جس بندے کو مفہوم آ گیا شعر کا مفہوم، وہ بندہ تشریح کر پائے گا، اور جس بندے کو مفہوم سمجھ نہ آیا وہ بندہ نہیں کر پائے گا۔ تو لہٰذا کوشش کیا کریں کہ اس کو سمجھا کریں مفہوم کیا ہے، شعر کا نچوڑ کیا ہے، اور جب شعر کا نچوڑ سمجھ میں آ جائے، مرکزی خیال سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد آپ شعر کی تشریح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟